چلیے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیکشن کے اس ماحول میں پھر ایک دفعہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں چند بنیادی باتیں لے کر کہ پارلیمنٹ حلقہ نظام آباد میں تمام امیدوار اپنی تشریحی مہم زور و شور سے چلا رہے ہیں اور اس مہم کو مزید تیز مسلم علاقوں میں بھی کرنا ہے، دیگر علاقوں میں بھی کرنا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن کے وقت تمام سیاسی اور مذہبی مختلف تنظیموں کے قائدین جلسے اور خطابات کے ذریعے بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ جلسے اور خطابات کا کام ہم کو ختم کرنا چاہیے اور بنیادی طور پر تمام پارلیمان حلقہ نظام آباد کی تمام دینی جماعتیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، اہل حدیث ہو، جمعیت العلماء ہو، اہل سنت الجماعت ہو، اور تمام سوسائٹیز، تمام جو شعبجات حیات سے تعلق رکھنے والے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں ڈور ٹو ڈور لوگوں تک پہنچا جائے اور ان کے پاس جا کر ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور ہر شہری کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ اس کا ووٹ ضائع نہ ہو۔ یہ ایک ووٹ نہیں بلکہ اس ملک کی قسمت بدلنے کا ایک فیصلہ ہے جو ہمارے ووٹ کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ میری حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، آپ کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، آپ کی آنے والی نسل کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ یہاں پر جو جمہوری نظام ہے اس جمہوری نظام کو ختم کر فسطائی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو تمام انسانوں کے لیے سم قاتل ہے۔ تو میں پھر ایک بار یہ خواہش کروں گا کہ ہمارے ووٹ تمام متحدہ طور پر جو سیکولر پارٹی کے امیدوار ہے اس کے حق میں استعمال ہو۔ سیکولر پارٹیوں کے امیدوار کے سلسلے میں ہمارے اکابرین اور علماء کا انشاءاللہ فیصلہ آ جائے گا، اور رجحانات یہ بتا رہے ہیں کہ سارے ملک میں انڈیا الائنس کی پارٹیوں کو جو سو ووٹ دیا جائے گا، اور انڈیا الائنس کی پارٹیوں میں سب سے بڑی پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی ہے، اور یہ ملک کی جو قومی سطح پر دو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، تو یہاں پر ہمیں سیکولر پارٹیوں کے مقابلے میں دوسری جو پارٹی ہے انڈیا الائنس کی پارٹی، اس کو ہی اپنا ووٹ دے کر اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے، کیونکہ یہاں دن بدن اس ملک میں انتشار بڑھتا جا رہا ہے، فرقہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے، کرپشن بڑھتا جا رہا ہے، رشوت بڑھتی جا رہی ہے، جرائم بڑھتے جا رہی ہے، سرمایہ دار لوگوں کی اعلی کار حکومت بنتی جا رہی ہے، عام عوام کے مسائل سے توجہ ہٹا کر مختلف مذہبی مسائلوں میں پیدا کر عوام کے اندر مذہبی جنون کے ذریعے اقتدار کی کرسی حاصل کر سرمایہ داروں کی اعلی کار گزشتہ حکومت رہی ہے۔ تو ہمیں اس وقت کی حکومت کو بدل کر ایک سیکولر حکومت کو لانا، عوامی حکومت کو لانا، فلاحی حکومت کو لانا، یہ ہمارا ضروری مقصد ہے، اور ووٹ ڈالنا ہمارے لیے آج کے حالات میں فرض کے برابر ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب اپنے بیان میں بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ اگر نہیں ڈالیں گے تو گناہ ہے، وہ بتا رہے ہیں، ووٹ ڈالنا ضروری ہے بتا رہے ہیں، ووٹ کا ترک کرنا موجودہ حالت میں انہوں نے کہا کہ گناہ ہے۔ جو بھی مسلم شہری بلا کسی وجہ کے ووٹ نہیں ڈالتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، یہ بات مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہی ہے۔ تو ہمارے اپنے علماء کی ہمیں قدر کرتے ہوئے اپنے ووٹ کو پورا استعمال کرنا ہے، ہمارے خواتین کے ووٹ استعمال ہونا ہے، ہمارے بچوں کی ووٹ استعمال ہونا ہے، تمام مرد حضرات کے ووٹ استعمال ہونا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آنے والے جو چند دن بچے والے ہیں ان چند دنوں میں اپنے اپنے ووٹر صرف حاصل کر لیں، اور اپنے ووٹر صرف حاصل کر لیتے ہوئے اس کی تیاری کر لیں، اس بات کو معلوم کر لیں کہ ہمارا ووٹ کا سیریل نمبر کیا ہے، کس پولنگ بوتھ پر ہمارا اسکول ہے کہ ہمارا ووٹ ہے، اور کس اسکول میں ہمارا سینٹر پڑا ہے۔ یہ ضروری باتیں معلوم کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کے لیے جب جائیں تو ہم ضروری کاغذات، الیکشن کارڈ ہے اور آپ کا آدھار کارڈ ہے، جو بھی چیز ضروری ہے وہ ساتھ ضرور لے جائے، اور اس بات کا احتیاط کرے کہ ووٹ ڈالتے ہوئے بٹن ووٹ کا جو ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرے تاکہ ہمارا ووٹ ضائع نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں پر توجہ دی جائے گی۔ میں تمام ناظرین سے خواہش کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفادہ حاصل کر سکیں.